الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. اور اس مبارک مہینے کے 17 ایام گزر گئے اور اب اس مہینے کی آخری عشرے کی آمد ہے. یہ رمضان کا آخری عشرہ پورے رمضان کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. یوں تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ مقدس مبارک، اس کا ایک ایک لمحہ قابل قدر اور قیمتی ہے. لیکن آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیفیت رکھتا ہے. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس سے آپ اس آخری عشرے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، شد میزرہ احیا لیلہ ایقظ اہلہ. آپ علیہ السلام رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتے ہی اپنی کمر کس لیتے تھے، شب بیداری کرتے، پوری رات اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں مشغول رہتے تھے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس آخری عشرے میں ساتھ جگا دیتے تھے تاکہ اس مبارک راتوں سے وہ بھی سعادت حاصل کر لے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں معمول یہ تھا کہ آپ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے ان تعالی رویدن، آپ علیہ السلام بڑے آہستگی سے جوتے مبارک پہن لیتے، اخذ رداءہ، اپنی چادر مبارک آہستگی سے اٹھا لیتے، ثم فتح الباب رویدن، پھر آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے۔ یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تہجد کے لیے اٹھنے کی وجہ سے، دروازہ کھلنے کی وجہ سے حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔ ایک نفل عبادت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام بڑی آہستگی سے اٹھتے تھے، کسی کو بیدار نہیں کرتے تھے۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے میں آپ کا معمول کیا تھا؟ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے تھے کہ اٹھ جاؤ، یہ بڑی مبارک راتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، ان راتوں میں سوتے رہنا یہ محرومی کی بات ہے۔ جس طرح خود حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس نے ساری بھلائیوں کو حاصل کر لیا، اور جو شخص اس مبارک رات سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ اس لیے آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جگاتے کہ اس رات کی عظمتوں کو، اس رات کی فضیلتوں کو اور اس کی نیکیوں کو سمیٹ لیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس آخری عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کے لیے محنت اور مشقت کرتے تھے۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس آخری عشرے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں اتنی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر کیوں گزارتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں ایک بڑی عظیم رات ہے جسے کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ اسی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اللہ کے نبی یہ پورا عشرہ جاگ کر گزارا کرتے تھے تاکہ یہ عظیم رات اور اس کی سعادتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں پوری ایک سورت اس مہینے اس رات کی عظمت بتانے کے لیے اتار دی ہے۔ اگر تم نے اس لیلۃ القدر کی عظمت کو جاننا ہے تو اس سورت کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لوح محفوظ سے پورا قرآن بیت العزت آسمان دنیا پر اسی رات میں اللہ نے اتارا ہے۔ اور قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی مقدس کتاب ہے۔ اللہ نے اس عظیم کتاب کو اس مبارک رات میں آسمان دنیا پر اتارا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس رات کی فضیلت بڑھ گئی کہ اللہ کا
آخری کلام، آخری کتاب وہ اسی رات میں اللہ کریم نے آسمان دنیا پر اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کتنی ہے؟ اور علماء نے لکھا ہے جہاں قرآن میں یہ وما ادراک آتا ہے تو آنے والی چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے کہ تمہیں لیلۃ القدر کی فضیلت کا علم نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں یہ 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اور جانتے ہیں 1000 مہینے یہ کتنا وقت بنتا ہے؟ 83 سال 4 ماہ کا وقت بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس امت پر کتنی بڑی مہربانی ہے، اس امت کی عمریں دیکھیں تو 60 سے 70 سال تک جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کی 80 سال تک چلی جائے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ میری امت کی عمریں یہ 60 سے 70 سال کے درمیان عموماً ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی رات عطا کر کے خوشخبری دے دی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک تمہاری عمریں کم ہیں، کسی کی عمر 50 سال 60 سال کسی کی 70 سال تک، لیکن عمریں کم ہونے کے باوجود میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں کہ اس ایک رات کی عبادت کرنے پر تمہیں 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اس سے بڑھ کر بھی اللہ کی کوئی اس امت پر مہربانی ہو سکتی ہے کہ اتنی ہماری عمریں بھی نہیں ہیں، اگر ہم 70 سال تک مسلسل بھی عبادتیں کرتے رہے پھر بھی 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایک رات دے دی، اس ایک رات میں تم جم کر اللہ کی عبادت کر لو، صرف ایک رات میں تمہیں 83 سال کی قبول نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے جو قرآن نے ہمارے سامنے بیان کی، اس کی عظمت بیان کی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس رات کی عظمت پیدا ہو جائے، ان راتوں میں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ اب یہ رات جس کی اتنی فضیلت ہے وہ آخری عشرے کی کون سی رات ہے؟ یہ اللہ کریم نے ہم سے مخفی رکھا ہے۔ اس رات کا تعین نہیں کیا کہ آخری عشرے کی کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اگر یہ رات بتا دی جاتی جو اتنی عظیم رات ہے، 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب، اگر یہ بتا دی جاتی تو پھر ہم ناقدری کرتے۔ اس لیے اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ فلاں رات شب قدر کی ہے، اس لیے تاکہ تم بھی تو تھوڑی سی مشقت اٹھا لو، تم بھی تھوڑی سی محنت تو کر لو۔ ہاں میں اتنا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی شب، ان راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔
جو بندہ ان 5 راتوں میں جاگ لے اس نے لیلۃ القدر کو خود بخود پا لیا۔ جس بندے نے ان 5 راتوں میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اسے لیلۃ القدر کی سعادتیں حاصل ہو گئی۔ تو یہ اللہ کریم نے ہمیں اس کے تعین نہ کرنے کی ایک حکمت رکھی ہے، اسی لیے ہمیں اس رات کی تعین کے بارے میں نہیں بتایا کہ ہم ان 5 راتوں میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔ ایک اور بات، بعض لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی، کہ ہم بس اسی رات میں جاگ کر عبادت کر لیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا من علم لیلۃ القدر، کہ جس نے لیلۃ القدر کو جان لیا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ بندہ اس رات میں عبادت کر لے، چاہے وہ رات لیلۃ القدر کی ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں اس کی بخشش کا اعلان ضرور ہو جائے گا۔ من قام لیلۃ القدر، جو شخص اس رات میں قیام کرے، اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، استغفار کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، یہ سب قیام میں شامل ہے۔ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایماناً، ایمان کی حالت میں، اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کا قیام اسی کو فائدہ دے گا جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے۔ اگر ایک بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ساری رات جاگ کر سجدے میں پڑا رہے، اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ لیلۃ القدر کے قیام کا فائدہ مومن کو پہنچے گا جس کے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ ایک بندہ اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، بتوں کو بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، درباروں پر جا کر بھی سجدے کرتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے نیک بندوں کے جا کر بھی اپنی پیشانی جھکاتا ہے، اس بندے کو لیلۃ القدر کی قیام کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کا یہ ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملایا نہیں، ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ اب ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے اس ظلم سے عام ظلم مراد لیا، اس لیے بڑے پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر کوئی زیادتی نہ کی ہو، اس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، پھر تو ہم سب ہلاک ہو گئے۔
آپ نے فرمایا اس ظلم سے عام ظلم مراد نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے لقمان حکیم کی بات نہیں سنی جب اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ جس بندے نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کر لی، اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، غیروں کو بھی سجدہ کرتا ہے، مشکل وقت میں اللہ کو بھی پکارتا ہے، غیروں کو بھی پکارتا ہے، اللہ سے بھی اپنی حاجتیں مانگتا ہے، درباروں پر جا کر بھی اپنی حاجتیں مانگتا ہے، یہ بندہ لیلۃ القدر کے قیام کے ثواب کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو شرک سے پاک کریں کہ ایمان میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور دوسری چیز وَاحْتِسَابًا، لیلۃ القدر میں قیام کرے ثواب کی نیت سے، مقصد صرف یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر یہ دو شرطیں موجود ہیں، آپ نے فرمایا اس بندے کے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کو قیام کرنے کی آپ علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی، لیلۃ القدر کو جاگنے کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ لیلۃ القدر یہ بڑی عظیم رات ہے۔ دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں صرف جاگ لیں بس ثواب مل گیا، اور جاگتے کیسے؟ کوئی مسجد میں آ جاتے ہیں، ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، دنیا کی باتیں شروع ہوتی ہیں جی، پھر تھوڑے سے نوافل پڑھ لیے، پھر دنیا کی گفتگو شروع ہو گئی۔ گھروں میں خواتین جاگتی ہیں اور پھر ٹولیاں بنا کر آپس میں گپیں ہانکنا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں صرف لیلۃ القدر کی رات اگر کوئی بندہ اس لیے جاگتا ہے کہ محض جاگنے سے ہی ثواب مل جائے گا، تو یاد رکھیں لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ ثواب تب ملے گا جب اس رات میں محض عبادت کے لیے قیام کریں، یہ رات اللہ کی عبادت میں گزارے، کوئی ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس میں اللہ سے دعائیں مانگے۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ اگر لیلۃ القدر میں اپنی دنیا کی کوئی حاجت بھی اللہ سے مانگ لے، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب دے گا۔ ایک بندہ یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ میرا قرض کا بوجھ مجھ سے اتار دے، دنیا کی حاجت مانگ رہے، اللہ اس پہ بھی ثواب دے گا۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے رزق حلال میں وسعت پیدا فرما، دنیا کی حاجت مانگ رہے، اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ لیلۃ القدر کی رات عبادت کے قیام کے لیے اللہ نے مختص فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔